السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر، تو نبی علیہ السلام اس سے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے، تو اس نے چڑیا پالی ہوئی تھی، چھوٹی سی فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے کیا تو کچھ نہیں تھا، چڑیا تو فوت ہوئی ہے، لیکن بچے بیچارے کو تو عقل نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزاح فرمایا کرتے تھے، اور تیری چڑیا نے کیا کیا؟ بخاری مسلم۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اونٹ کو اونٹنی کے سوا کوئی اور بھی جنتی ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، تو بات بھی سچی مزاح بھی، یعنی اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا یعنی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت ہر عورت جوان ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی حال ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کہنے والے کی بات پر غور کر لیا جائے تو پھر سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی اس طرح کا سچا مزاح کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے تھے اوے دو کانوں والے، دو کان تو ساروں کے ہوتے ہیں لیکن ایک محبت سے کہہ دیا۔ اچھا، ایک بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی مزیدار ہے، وہ مسند امام احمد میں اور شمال ترمذی میں ہے۔ ایک صحابی تھے گاؤں کے رہنے والے، سادہ مزاج۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ اس کو خوب تھپکی دے کر کہتے تھے کہ یہ فلاں گاؤں میں ہمارا نمائندہ ہے، تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور کا نمائندہ ہوں۔ اچھا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ شہر میں گاؤں سے کچھ چیزیں لا کر بیچ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گفٹ لے آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے آ کر پیار سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کیونکہ دیہاتی ان پڑھ تھا بیچارہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بڑا خوش ہوا، اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنی جو کمر ہے حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی، اور وہ پھر ہٹے ہی نہ، اور پھر آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا بار بار کون ہے جو یہ غلام خریدے؟ اس غلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بڑا بد شکل ہے، آپ کو تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہے، اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے۔ ایمان کی وجہ سے شکل انسان نے خود تو نہیں بنائی ہوتی، شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے۔ جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو طعنہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں تو تم بہت خوبصورت ہو۔ تو اس طرح کے آپ کے کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں کھجوریں کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو، تمہاری تو آنکھیں دکھتی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مسکرا پڑے۔ ابو داؤد۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا، جبکہ آپ چمڑے سے بنے سائبان میں قیام پذیر تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا پورے کا پورا آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں پورے کا پورا۔ جگہ کی قلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جس محبت کے ساتھ مزاح کیا، رسول اللہ نے کمال اخلاق مندی سے انہی کے مزاحیہ اسلوب میں جواب دیا۔ سنن ابی داؤد۔ ناظرین، ہر وقت غصے میں رہنا یا چہرے پر تیوری چڑھا کے رکھنا یا لوگوں سے سخت مزاجی سے پیش آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صفات کو پسند فرماتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے سے ملنے والے کو پسند کیا ہے اور اس عمل کو نیکی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے تیرا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مسکراتے چہرے سے ملتے تھے، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکراتے چہرے سے دیکھا۔ بخاری شریف۔ لہٰذا مسکرا کر ملنا یہ سنت بھی ہے اور اجر ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی، اس لیے خود بھی مسکراتے رہیے اور دوسروں میں بھی مسکراہٹیں بانٹتے رہیے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا خوش طبعی کے طور پر جھوٹ بولنا یہ قطعاً جائز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے رحیم و کریم شخصیت تھے، ایسی شخص کے بارے 3 بار ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ابو داؤد۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے 3 بار ہلاکت ہے، اور ایسی شخص کی کتنی بڑی حماقت ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کو ناراض کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایسا مزاح اور ایسی خوش طبعی جو مبنی بر حقیقت نہ ہو وہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور جو مزاح اور خوش طبعی مبنی بر حقیقت ہو وہ جائز ہے۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ویڈیوز اور واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔